رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کیا؟ کس کو کہہ دیجئے؟ لی ازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دیں، و بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں۔ سب سے پہلے کس کو کہیں؟ اپنی بیویوں کو۔ اس کے بعد کس کو کہیں؟ اپنی بیٹیوں کو۔ اچھا، اس سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ایک سے زائد تھیں اور بیٹیاں بھی ایک سے زائد تھیں، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صرف ایک ہی بیٹی تھی اور وہ حضرت فاطمہ تھی، اور باقی بیٹیاں جو تھیں وہ سوتیلی تھیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہاں پہ زکی بیٹیوں کی بات آ رہی ہے، کیونکہ باقی جو جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تو ساری نساء المومنین میں آ گئی نا آگے۔ وہ نساء المؤمنین، اور نساء نسوت ان کی جمع ہے۔ اچھا، اب نساء عورتیں مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیں، یعنی جتنی مسلمان عورتیں ہیں ان سے بھی کہہ دیں۔ اس سے یہاں پتہ چلا کہ تمام عورتوں سے، مگر سب سے پہلے آپ اپنے گھر کی عورتوں سے شروع کریں گے تبلیغ کو، اس بات کو کہنا، پہلے اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی اولاد کو، پھر اس کے بعد باہر جو جتنی ایمان والی عورتیں۔ ہمیں اس سے سیکوینس بھی پتہ چل گیا کہ جب تبلیغ کرنی ہے تو کس طرح سے ایک آدمی کو تبلیغ کرنی ہوگی، یہ وہ اپنے گھر سے شروع کرے پھر اس کے بعد باہر کرے۔ اگر یہ نہیں کرے گا وہ کہ اپنے گھر کا پہلے ویٹ کرے کہ پہلے تو یہ سدھر جائیں تو پھر میں باہر والوں کو تبلیغ شروع کروں گا، اس کا نہیں۔ بتانا ان کو شروع کریں گے، یہ نہیں کہ ان کو اگنور کر کے باہر والوں کو بتا رہے ہوں، مگر یہ ضروری ہے کہ بتا دیا تو اب اس کے بعد آگے بھی کام جاری رکھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گھر والے تو کبھی بھی نہ مانے، تو ہو سکتا ہے باہر والا کوئی مان لے۔ اچھا، اب کیا ان کو حکم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے، تو ضروری کوئی یعنی امپورٹنٹ ہی حکم ہوگا نا۔ کیا کریں؟ یہ سب عورتیں یدنین، لٹکا لیں، علیہن، اعلی ہے، الا نہیں ہے، یہ بھی نوٹ کیجئے۔ یہاں پہ الا ہوتا ہے طرف، اعلی ہوتا ہے اپون۔ اپون کا معنی تو انگلش میں آپ سمجھتے ہیں نا، اوپر سے، ٹھیک ہے، اوپر سے ڈال لینا۔ اپون کا معنی یہ ہوتا ہے، اون ایک الگ چیز ہوتی ہے، اپون ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ انگلش سے جو واقف ہے ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ اپون میں اور اون میں کیا فرق ہے۔ علیہن، اوپر سے اپنے، من سے، جلابیبہن، جلبابوں میں سے، اپنے جلبابوں میں سے کچھ حصہ اپنے اوپر سے لٹکا لیں۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے عورتوں کو کہ جب عورتیں اپنے گھر سے نکلیں گی تو کیسے نکلیں گی۔ سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے گھر کے اندر کے لباس کا ذکر، حالانکہ سورہ نور سورہ حجرات کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں وہ آیات آ گئی ہیں کہ عورت جب گھر سے باہر جائے گی تو ایسے نہیں اٹھ کے چلی جائے گی کہ جو گھر میں پہنا ہوا ہے اسی طرح اٹھ کے چل پڑے۔ شوہر کے لیے گھر میں تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں، میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، پوری اپنی بناؤ سنگھار کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، تو اسی طرح ہم باہر بھی نکل گئے، چابی پکڑی اور چل پڑے۔ یا جیسے اپنے اور محرم رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہیں ویسے ہی ہم باہر جائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ جب وہ باہر جانے لگے ہیں تو وہ لٹکا لیں اپنی چادروں میں سے کچھ حصہ۔ اچھا، اب یہاں پہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جلباب کیا ہے، جلباب وہ بڑی چادر ہے جو سر سے لے کے پیر تک کو ڈھانپ لے، وہ ہے جلباب کہلاتی۔ اب اس کے اندر فرمایا گیا کہ کچھ حصے کو لٹکا لیں۔ اب یہ کیسے لٹکایا جائے گا، اس کو حضرت ابن عباس نے اس کی
تفسیر میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت سے اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر سے یہ چادر لٹکا کر چہروں کو چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں، یعنی صرف دیکھنے کے لیے، راستہ دیکھنے کے لیے آنکھ کو کھلا، یعنی جتنا زیادہ اپنے چہرے کو چھپا سکتی ہیں اتنا چھپا کے نکلیں، اور یعنی صرف دیکھنے کی حد تک ہو اتنا کہ راستہ وغیرہ نظر آ جائے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پردے کی آیات ہیں 7 آیتیں نازل ہوئی ہیں، 4 سورہ احزاب میں ہیں، 3 سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلے ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا ہے کہ عورتیں وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھیں، پھر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب باہر نکلیں تو تبرج نہ کریں، تبرج کے بغیر باہر جائیں، اور تبرج میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں وہ بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ تبرج کہاں یعنی کیسے کیسے ہوتا ہے، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر عورت کے لیے 5 چیزیں آتی ہیں کہ اپنے جسم کے جو حسن ہے، اپنی باڈی کی نمائش نہ کریں، زیورات کی نمائش نہ کریں، پہنے ہوئے کپڑوں کی نمائش نہ کریں، رفتار میں ایسے ناز و انداز نہ ہو کہ اپنی یعنی چال جو ہے وہ نہ ناز و انداز والی ہو، اور پرفیوم ایسی خوشبوات کا استعمال نہ کریں کہ جو پھیلنے والی ہوں۔ یہ سب تبرج کی چیزیں ہیں جو بتا دیا گیا کہ تبرج نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وہ اس سے منع کر دیا گیا۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ آواز میں بھی ایسا نہ ہو کہ آواز ایسی لوچدار ہو، چاہے اوپر حجاب لیا ہو لیکن آواز میں ایسا ہو کہ دوسروں کو مائل کرنے والی ہو، اٹریکٹیو بنا کے، یا اس قسم کی آواز یا اس طرح سے بات کی جائے کہ دوسرے کا دل مائل ہونے لگے، کوئی اس کے اندر دل میں بات آ جائے، بلکہ اسٹریٹ بات کی جائے، ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے، اور کوئی اس میں ناز و انداز اور ہنسیاں کھلکھلاہٹیں اور اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے سورہ نور میں بھی دیکھ لیا کہ کس طرح عورتوں سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے جو دوپٹے ہیں وہ اپنے سینوں کے اوپر ڈال لو، اور ہم آیات پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے عورتوں کو وہاں پہ بتایا گیا کہ اس طرح سے کرو، اور دوسرے یہ کہ کون کون سے آپ کے رشتے ہیں جن کے سامنے آپ جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان سب سے ہی حجاب ہوگا، پردہ ہوگا، ان سب کے سامنے نہیں جایا جا سکتا بغیر حجاب کے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یاد رکھیں ستر اور حجاب میں فرق ہے۔ ستر اور حجاب کا جب ہمیں فرق نہیں نہ پتا ہوتا تو پھر ہم ستر کو کور کرنا ہی کافی سمجھتے ہیں۔ عورت کے لیے عورت کے ستر کی حدود کیا ہیں؟ ناف سے گھٹنے تک۔ اور مرد سے کیا ہے؟ مرد کا مرد سے ستر بھی وہی ہے، ناف سے گھٹنے تک، لیکن عورت کا مردوں سے پورا جسم ہی ستر ہے سوائے چہرے کے اور ہاتھوں کے، یعنی چہرہ آپ کا سارا ہے، آپ یہ ہاتھ ہیں اور پیر بھی اسی میں قیاس کیے گئے، یہ آپ اپنے بھائی ہیں، باپ ہیں، یہ سب ان کے سامنے کھول سکتے ہیں، یہ محرم رشتے ہیں ان کے سامنے کھولے جا سکتے ہیں، یہ ستر ہے۔ حجاب اس کا مطلب آن ٹاپ آف اٹ کچھ ہوگا، ظاہر ہے ستر اور حجاب ایک ہی چیز تو نہیں ہے نا۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں، یعنی چہرہ اور ہاتھ پیر یہ محرم رشتہ داروں کے سامنے کھولے جا سکتے ہیں۔ اب نامحرموں کے سامنے کوئی عورت اس سے بھی کم میں چلی جائے، جس میں صرف محرم کے آگے جا سکتے تھے، مثلاً بازو آدھے کر لے، گلا ڈیپ کر لے، گردن کھلی ہوئی ہو، ٹانگیں بھی آدھی کیپریز پہن کے آدھی کھول لے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ تو محرم اس کے آگے بھی نہیں کھول سکتے۔ تو اس لیے ستر اور حجاب میں فرق کو سمجھیں، اور ستر کو کسی کے سامنے بھی نہیں ننگا کر سکتے سوائے جیسے شوہر کے آگے۔ تو یہ ایسے یعنی ممنوع ریسٹرکٹڈ سمجھ لیں، انسان کے باڈی پارٹس ہوتے ہیں جو ستر کے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کبھی ننگے نہ رہو،
تمہارے ساتھ کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو تم سے کبھی جدا نہیں ہوتی، ماں سوائے رفع حاجت کے اور اپنی بیوی کے مباشرت کے اوقات میں، لہٰذا ان سے شرم کرو، یعنی فرشتے ہوتے ہیں ساتھ، ان کا احترام کرو۔ اس لیے انسان کو اکیلے میں بھی، پورے گھر میں کوئی اکیلا، بڑی گرمی لگ رہی ہے، بڑی یہ ہے، لو میں تو اپنے کمرے میں ہی اکیلی ہوں نا، کمرہ لاک کر دیا اور ننگے ہو کے بیٹھ گئے، اپنے سطر بھی کھول لیا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کوئی بھی نہیں ہے تب بھی انسان کے ساتھ فرشتے تو ہیں نا۔ اسی وجہ سے مردے کا بھی آپ سطر نہیں دیکھ سکتے، مردے کا۔ اور کہاں یہ کہ یہاں پہ آج کے وقت کے اندر عورتیں سطر بھی کھولے گھوم رہی ہیں، یعنی حجاب کا تو دور کی بات ہے، سطر بھی کھل گیا۔ تو سطر ضروری ہے چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب حجاب جو ہے نا وہ صرف غیر محرم کے لیے ہے۔ حجاب ہر وقت ضروری نہیں کہ انسان ہر وقت حجاب میں رہے، حجاب صرف جس وقت غیر محرم ہوگا تب حجاب لیا جائے گا، لیکن سطر ہر وقت ہی اس کا یعنی کور ہونا چاہیے۔ ہاں بعض ضروریات کے تحت ایکسیپشنل صورتیں بھی ہیں جن میں کہ عورت اپنا حجاب کھول سکتی ہے غیر محرم کے سامنے، مثلاً منگنی ہے، یعنی منگنی سے مطلب ہے کہ کسی نے رشتہ ڈالا ہے اور وہ لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ مرد دیکھ سکتا ہے عورت کو، تاکہ وہ بعد میں یہ نہ ہو کہ اس کو یہ ہو کہ میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں تھا تو مجھے تو نہیں پتا، وہ بھی سطر اس کا کور رہے گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قاضی ہے، گواہی دینے کے لیے عورت آتی ہے تو اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں یا آپ امیگریشن کے لیے کہیں اور کھڑے ہوئے ہیں، آپ بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ دکھائیں، سیکیورٹی ریزن ہے، اس کے اندر آپ اپنا چہرہ کھول سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مثلاً عورت موجود نہیں ہے اور علاج کرانا ہے، مرد ہی صرف ہے، تو پھر اس میں کھولا جا سکتا ہے اپنا حجاب۔ اسی طرح اللہ رحم کرے کہیں آگ لگ جائے یا کوئی ایسا کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر بھی ظاہر ہے ایک دم اس وقت یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ اپنی چادریں پکڑیں اور اپنی جلباب پکڑیں، اس وقت تو جیسے تیسے بھی انسان اپنی جان بچانے کا کرے گا۔ تو ایسے کوئی ہے حادثہ ایسا ہو جائے، کوئی ایسی زلزلہ آ گیا ہے، کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے، تو پھر اس کے اندر اتنی سی رخصت مل سکتی ہے کہ اس میں اپنا پھر حجاب اگر غیر محرم کے سامنے کھل بھی گیا تو اس کے اندر پھر پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ حجاب سطر آدمی کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے، حجاب صرف عورت کے لیے، وہ آدمی کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات۔ اس لیے کہ جو عورت کی نظر غیر مرد پہ پڑنا ہے نا وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا مرد کی نظر عورت کے پر پڑنا خطرناک ہے۔ آپ دیکھیں اس دنیا میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی عورت نے کسی مرد کو ریپ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مرد کی تو عزت محفوظ ہی رہتی ہے، عورت کی عزت ہے جو نازک ہے، عورت کی عزت ہے جو بہت پریشس ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو کور کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے اندر اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے، اس کی حفاظت ہے، اس کی سیکیورٹی ہے، اور اللہ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کس کی سیکیورٹی کس میں ہے۔ جتنی دنیا کے اندر کام کی چیزیں ہیں، جیسے مطلب یہ فروٹس وغیرہ ہیں، آپ دیکھیں سب کور میں ہیں، اورنج کو دیکھ لیں، کیلے کو دیکھ لیں، تربوز کو دیکھ لیں، انار کو دیکھ لیں، یہ نازک چیزیں ہیں، ان کو اللہ نے کور کے اندر کیا ہوا ہے۔ آپ کور کے بغیر یہ کہیں پڑی ہوں تو آپ کو کھانے کو دل نہیں چاہے گا، آپ کہتے ہیں کور کے ساتھ ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب کور کے ساتھ ہے یہ صاف ستھری چیز ہے، یہ صحیح چیز ہے۔ جو کور کے بغیر کہیں آپ میز کے اوپر کیلا بغیر کور کے پڑا ہو چھلکے کے تو آپ کھائیں گے اٹھا کے؟ اسی طرح آپ دیکھیں ایک پکچر میں انہوں نے دکھایا ایک لالی پاپ ہے جس کے اوپر سے کور اترا ہوا تو اس پہ مکھیاں بیٹھی ہیں، جو کور کے ساتھ ہے اس کے اوپر کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ وجہ کیا ہے کہ جب عورت بغیر اپنے حجاب کے نکلتی ہے تو اس وقت وہ مردوں کے لیے اٹریکشن کا باعث بنتی ہے۔ اب میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ہم کہیں گے اس میں کیا اٹریکشن ہے، اس میں کہ ہمارے لیے ایک دوسرے کے اندر نہیں اٹریکشن ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ مرد کے دل میں کس عورت کے لیے اٹریکشن ہو جائے، یہ ہم نہیں جانتے۔ تو یہ خود ہی سے قیاس کر لینا، نہیں مجھے کون دیکھے گا، مجھے کون، اب کس نے دیکھنا، یہ آپ کی اپنی کہنے کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ کو بہتر معلوم ہے
کہ کوئی دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا، اللہ کو بہتر پتا ہے کہ کس کے لیے کیا احکامات ضروری ہیں. یہ میرے اور آپ کے ڈیسائیڈ کرنے کی بات نہیں ہے. تو یہ جو سورہ احزاب میں آیات اتری، جب یہ اتری اس سے پہلے عورتیں زیب و زینت کے ساتھ باہر جایا کرتی تھی، لیکن جب یہ آیات اتر گئیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے گھرانے کی بھی اور ساتھ ساتھ باقی جتنے مسلمان گھرانے تھے ان کو یہ حکم دے دیا کہ اب کے بعد ایسا نہیں ہوگا. اچھا، اب ہم سوچتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا حجاب، یہ جو میں ابھی اس وقت سے حجاب بول رہی ہوں، آپ کے شاید ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ حجاب مینز کہ میں نا یہ سکارف لینا شروع کر دوں، یہ حجاب ہو گیا، اب میں پردے میں آ گئی ہوں. حالانکہ